الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور اسلام جیسی دنیا کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ مقصد کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنی زندگی، پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی پوری کی پوری جوانی کو، پوری کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیا، اس شخص کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو اپنی زندگی میں کہیں لاگو کرنا چاہیے، قرآن سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، عبادتوں سے، نیکیوں سے، اچھے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے ہمارے اندر دلچسپی، محبت، پسندیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی کے تحت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان کے تعلق سے پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری اہمیتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج اسی ماہ رمضان کی ایک خصوصیت، ماہ رمضان کے خاص عمل کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، عمل کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلے قوموں کے اوپر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی تقوی کی راہ اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے جو اعمال ہیں اس اعمال کو انجام دینے کی راہ اختیار کرو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی، یعنی یہ جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، خاص طور پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے مومنوں، تم پر کیا ہے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ روزے صرف ہمارے امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے قوموں کے اندر جتنے بھی قومیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، ہر انبیاء کی قوموں کے اندر بھی، ان کی امتوں کے اندر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ جس طرح ان کے قوموں کے اندر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی امت محمدیہ کے لیے بھی روزے فرض قرار دیا۔
آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز 5 وقت کی نماز کہے فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی کہے ماہ رمضان کے مہینے میں رکھنا بے حد ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینہ پانے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ گناہوں کے مستحق بن جائیں گے، سزاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ جس طرح نماز چھوڑنے سے اس کو سزا دی جاتی ہے، نماز چھوڑنے سے اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، اسی طرح جو لوگ اپنی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر مختلف عذابات تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، آگے یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بتانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، روزہ یعنی اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، روزہ رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا۔ کیونکہ جب انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جو چیزیں وہ 3 ٹائم کھاتا ہے پیتا ہے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ روزہ بھی اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہمارے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، جو کوئی بھی ہو، اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو وہ اس ماہ رمضان کے اندر، اس ماہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آگے فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے کوئی شخص ماہ رمضان کا مہینہ اگر پا لیتا ہے فلیصم، پس تم روزے رکھا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو تمہارے لیے روزہ رخصت ہے۔ روزہ رخصت ہے۔ رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو جو بھی روزے ماہ رمضان کے اندر چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے باقی دنوں کے اندر پورا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس گنتی کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو آگے جو دن آئیں گے ان دنوں کے اندر اس گنتی کو پورا کر لیا کرو جو تم سے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس کے اندر بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی، دیکھیے بیمار 2 طرح سے ہوتے ہیں، بیمار 2 طرح سے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کی بیماریاں ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہیں، جن کی بیماریاں وہ مرتے دم تک ان کی بیماریاں ان کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان کے اندر بھی روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ کیا میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور غیر رمضان کے اندر بھی اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص فدیہ ادا کرے۔ وہ شخص کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا اس کو کھلانا چاہیے۔ کیا دیکھیے بہت سارے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جتنے بھی بہانے بناؤ
لیکن بہانے بنانے کے ساتھ ساتھ تمہیں کیا ہے یہ فدیے بھی ادا کرنا ہوگا، فدیے بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اپنی استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، اپنی کیا ہے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب یعنی وہ عبادتیں کیا ہے کمپلسری کرنا ہی ہے آپ کو۔ نماز ہے، نماز کیا ہے 5 وقت کی نماز ہر حالت میں آپ کو پڑھنا ہے، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ کیا ہے طاقت نہیں رکھتے ہو، کھڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، سو کر کیا ہے پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ یعنی کسی بھی حالت میں آپ کو نماز ادا کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑے، نماز کیا ہے نہیں چھوڑے۔ ایک سامنے کا ہے دشمن ہے، وہ اپنے تلواروں سے اپنے تیروں سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کا اہتمام کر رہے تھے۔ تو آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا اگر سر درد آ جاتا ہے، پیٹ درد آ جاتا ہے، پیر درد آ جاتا ہے، تو وہ بہانے بنا کر کیا ہے گھروں میں ہی یا دیگر کاموں میں وہ چلے جاتے ہیں، نماز کو کیا ہے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ایک طرف ہو رہی ہے، دوسری طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایمان کا جذبہ، یہ ہے اصل میں جو کہے ایک ایمان والوں کی شخصیت اور مسلمانوں کی ایک خاص صفت ہے، وہ یہی صفت ہے۔ تو اس صفت کو ہمارے اندر بھی ہم اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو روزے کی جب بات آتی ہے، کیونکہ روزے کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی نہیں تھوڑا بیمار ہے نہیں رکھ سکتے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، غیر رمضان کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا کھلانا چاہیے انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیوں اس چیز کو کیا ہے غور و فکر کے ساتھ کیا ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ کیا ہے صرف ماہ رمضان کے اندر کیا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو کر روزہ کیا ہے ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ غیر رمضان کے اندر جب وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس بیماری سے کیا ہے وہ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے ان روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات کیا ہے یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائی اس ماہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر قرآن مجید کا جو قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اس مہینے کے اندر اس کے تعلق سے بیان کیا گیا، آج کے اس جمعہ کے اندر کیا ہے روزے کی جو فضائل ہیں، روزہ رکھنے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، آپ کے سامنے کیا ہے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ میرے بھائی کہ روزہ رکھنے سے کیا ہے سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے سے ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کر کے، روزے داروں کا ذکر کر کے وعدہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ کرتے ہیں؟ مغفرت کا، گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی مغفرت کا کیا ہے اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں۔ صرف گناہوں کی مغفرت کا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم، اجر و ثواب سے بھی کیا ہے نوازنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ یعنی بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو روزہ رکھنے والے جو مرد ہیں، روزہ رکھنے والے جو عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ان کے گناہوں کو بخشش کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہمیں کہے راستہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس چیز کو ہمیں کہے حاصل کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے روزے کا اہتمام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه پس ہم ایسے شخص کے گناہوں کو پچھلے گناہوں کو کہے بخش دیں گے معاف کر دیں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ روزے کا ہمیں کہے اہتمام رکھنے کا بھی کوشش کرنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں عمل کریں گے؟ ابھی کہے بہت سارے دن باقی ہیں 5-6 دن ابھی کہے ماہ رمضان کے روزے گزرے ہیں اور بہت سارے دن کہے باقی ہیں. تو آپ تمام سے گزارش ہے میرے بھائیوں جو لوگ کہے روزہ رکھنے کی کہے طاقت ہے تھوڑا بہت کہے طاقت ہے تو وہ رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو روزہ رکھنے میں اگر زیادہ تکلیف ہے تو روزے کو چھوڑیں روزے کو کہے چھوڑیں. پہلے کیا کریں رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندہ کہے کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. بغیر کوشش کے جو لوگ کہے بہانے ڈھونڈتے ہوئے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر بہت ہی کٹھن بہت ہی سختی کے ساتھ کہے ان کی جو عذابات کہے تیار کر رکھا ہے وہ اس کے مستحق بن جائیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائیوں دوسرا روزہ رکھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے میرے بھائیوں روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہے میرے بھائی روزے کا اجر و ثواب ہے. مثال کے طور پر ہر انسان کے پاس کہے دو فرشتے کہے موجود رہتے ہیں. دائیں طرف جو فرشتہ رہتا ہے جو ہم اچھے کام کرتے ہیں چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو چاہے چھپ کر ہو یا لوگوں کے سامنے کیوں نہ ہو 2 فرشتے ہیں اس کے اچھے کام لکھتے رہتے ہیں. بائیں طرف جو فرشتہ رہتا ہے وہ فرشتہ ہماری برائیاں ہماری خطائیں ہمارے گناہوں کو لکھتا رہتا ہے. جب روزے کی بات آتی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو شخص رکھتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے میں اس کا ثواب ڈائریکٹ میں اسی شخص کو دوں گا میں اسی شخص کو کہے روزے کا اجر و ثواب اسی شخص کو دوں گا. دیکھیے کتنا بڑا کہے روزے کی فضیلت ہے. یعنی جو نماز ہے زکوٰۃ ہے حج ہے صدقہ و خیرات ہے جتنی بھی چیزیں جتنی بھی عبادتیں ہیں روزے کے علاوہ وہ تمام عبادتیں فرشتے کہے ہماری لکھتے ہیں. اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. نماز پڑھا تو اس کی اتنی ثواب ہے صدقہ و خیرات کیا اس کو اتنا ثواب ہے. کیا میرے بھائیوں فرشتے لکھتے ہیں. لیکن جب انسان روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو ایسے روزے دار کو میں اپنے طرف سے کہے میں اس شخص کو اجر و ثواب سے نوازوں گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں روزے رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں روزہ ایک ایسا ڈھال ہے میرے بھائیوں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا ہے. جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَبُ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے. اگر کوئی شخص تم میں سے روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے فلا يرفث ولا يسخب اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کریں اپنی زبان سے گندی باتیں نہ کیا کریں اپنی زبان سے غیبت نہ کیا کریں اپنی زبان سے چغلی کی باتیں نہ کیا کریں اپنی زبان سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اگر
تم سے اگر آپ روزے دار ہیں، تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم سے کہے گالی گلوچ کرتا ہے، تو تم ان سے کہو فلیقل انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ اس طرح کا ہے آپ ان لوگوں سے کہنا چاہیے جو آپ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ سے گالی گلوچ کے ساتھ کیا ہے بات کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ، ایک روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ جس طرح جنگ کے اندر ایک ڈھال ہوتا ہے جو دشمنوں کی تلواروں سے، دشمنوں کی تیروں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک سب سے بڑا ڈھال ہے میرے بھائی۔ جو لوگ کیا ہے روزوں کے اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ وہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کو نہیں چھوئے گی۔ تو اسی لیے روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جہنم کی عذابات سے، جہنم کی سزاؤں سے بچنے کا ایک سب سے بڑا ڈھال ہے۔ اس ڈھال کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح روزے کے تعلق سے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے میرے بھائی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کر کے ایک ایک شخص کو اٹھا کر کہے جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ صدقہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلائے گا، اے صدقہ کرنے والوں کہاں پر ہو؟ تو ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہوگا جو صرف اور صرف جو صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے درمیان ایسے شخص کو پکارے گا، اے صدقہ کرنے والے، اے اللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو صدقہ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پکار کر کے اٹھائے گا اور کہے گا کون ہے جو صدقہ کرنے والے تھے تو دنیا کے اندر؟ ان لوگوں کے لیے کیا ہے ایک خاص دروازہ ہے، تم اسی دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہونا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح نماز کا ایک دروازہ ہوگا جنت کے اندر، نماز کا ایک خاص دروازہ ہوگا۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز کا پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرتے رہے ہوں گے، کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے حشر کے میدان میں نمازیوں کو بلائے گا، اے نمازیوں تمہارے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے، آؤ اس جنت کے دروازے سے تم داخل ہو جاؤ۔ اس دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ ہے، جو نماز کا جو دروازہ ہے۔ جو صدقہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص دروازہ ہے، باب الصدقہ کے نام سے کیا ہے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کے اندر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں جو روزہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین پکارے گا، اے صائمون، روزہ رکھنے والے کہاں پر ہو؟ روزہ رکھنے والے کہاں پر ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ رب العالمین روزے داروں کو پکارے گا تو تمام روزے دار کیا ہو جائیں گے؟ فیقومون، تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اے روزے داروں تمہارے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جو صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تم اس کے اندر سے داخل ہو جانا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، اس دروازے سے کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کا مہینہ جس شخص کو بھی نصیب فرمایا ہے وہ شخص بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پا لیا، پانے کے بعد اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا تھا وہ کر لیا، وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کو، دیکھیے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو غیر رمضان کے اندر جو جس طرح گزار رہے تھے اسی طرح ماہ رمضان کے اندر بھی گزار رہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اسی طرح کیا ہے روزے کے تعلق سے، روزہ ایک
اتنا روزہ رکھنا یہ اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہے، کل قیامت کے دن یہ روزہ اس شخص کے حق میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ روزہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، یہ بندہ دنیا کے اندر اپنے خواہشات کو روکے رکھا تھا، اس نے پیاس لگنے کے باوجود بھی پانی نہیں پی، بھوک لگنے کے باوجود بھی بھوک کی برداشت کی، تو لہٰذا اس شخص کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اس شخص کو تو جنت کے اندر داخل کر دے۔ کون کہے گا؟ روزہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، روزہ اللہ رب العالمین کے سامنے ریکویسٹ کرے گا، درخواست رکھے گا۔ تو دیکھیے ایسے اعمال کو، ایسے سفارش جو کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس طرح روزہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اسی طرح قرآن مجید بھی کہے اس کے ساتھ ساتھ سفارش کرے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، سننے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی کل قیامت کے دن یہ قرآن ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اے اللہ رب العالمین، یہ بندہ دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا، دنیا کے اندر یہ شخص مجھے کثرت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، اور اس کے اندر مجھے کیا ہے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے اس کے اندر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا۔ قرآن کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا اس شخص کے حق میں جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، سننے کا اہتمام کرتا تھا۔ تو ایمانداری سے بتائیے میرے بھائیو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کیا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں؟ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز کے وقت ایک آیت کا بھی اہتمام کریں گے تو 5 آیتیں آپ پڑھ لیں گے۔ ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکیاں دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گناہ تک اللہ رب العالمین کا ہے ان نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بتائیے میرے بھائی، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے اس ماہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ 5 وقت کی نماز کی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ کے درمیان کیا فرق ہے میرے بھائی؟ آپ کے اعمال میں، آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ تھوڑا میرے بھائیوں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا بہت کیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ دن بھر آپ کیا ہے پیسے کمانے کے لیے، اپنی بال بچوں کے لیے نکال دیں گے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کب کریں گے؟ عبادتیں کب کریں گے؟ نیکیاں کب کریں گے؟ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص کہے روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ روزہ کل قیامت کے دن کہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس شخص کو کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ انشاءاللہ رکھنے کی اہتمام کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ، خود بھی رکھیں اور اپنے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو بھی کہے تاکید کریں، ان کو بھی کہے روزہ رکھنے کا اہتمام کروائیں۔ خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی کہے یہ عادت ڈلوانا چاہیے، نیکیوں میں یعنی رغبت دلانا چاہیے اپنے گھر والوں کے، بچوں کو، عورتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہے اس چیز کی تاکید کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائی، روزے کی فضیلت کے تعلق سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں ہی وہ انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص کہے سیدھا کہاں پر جائے گا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی۔
تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، ان تمام فضیلتوں کو کہیں اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ کہیں بغیر عذر کے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نہ وہ سفر پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بیماری ہے، نہ وہ کہیں کسی ایسی چیز میں مبتلا ہیں کہ روزہ کہیں نہ رکھ سکتے ہوں، یعنی کوئی بھی ان کی چیز کہے نہیں ہے، وہ صحیح سلامت ہیں، طاقت و قوت ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ کہے روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے کا رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، صحیح الترغیب والترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں، وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں دو آدمیوں کو کہے، دو آدمی میرے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خواب ہوا کرتا ہے وہ وحی کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ کس کی روشنی میں؟ وحی کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ہاتھ پکڑا اور دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو دونوں شخصوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہے ایک بہت بڑے چٹان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہاں پر لے کر جاتے ہیں؟ بہت بڑے چٹان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ غور کے ساتھ سننے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ اس چٹان کے اوپر چڑھیں۔ کس کے اوپر چڑھیں؟ آپ اس چٹان کے اوپر چڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس چٹان کو چڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتے جو آدمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے اس چٹان کو چڑھنے میں۔ اس کے بعد دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان کو چڑھانے کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اس چٹان اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو وہاں پر اوپر پہاڑ کے بازو میں بہت چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کن لوگوں کی چیخ و پکار ہے جو اتنی بھیانک آواز سے کیا ہے لوگ پکار رہے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنم کے اندر جن لوگوں کو ڈالا گیا ہے، جن لوگوں کو دنیا کی گناہوں کی بنیاد پر ان کو جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے، ان لوگوں کی چیخ و پکار ہے، ان لوگوں کی آوازیں ہیں جو اتنی بھیانک آواز سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف لے کر جاتے ہیں، پہاڑ چڑھنے کے بعد کہے دوسری طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، پھاڑ دے کر اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر، اس آدمی کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے جو اس طرح کی عذاب میں مبتلا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لوگ تھے جو دنیا کے اندر بغیر عذر کے، جن کے پاس طاقت و قوت تھی، روزہ رکھنے کی ان کے اندر پوری مکمل صلاحیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہانے ڈھونڈ کر روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کیا، روزہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ انہی لوگوں کے جو گناہ ہیں اس کی سزا یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اس کے جبڑوں کو کیا ہے چیر دیا گیا ہے، یہ جبڑا یہاں کان تک کیا ہے چیر دیا گیا، یہ جبڑا یہ کان تک ہے اس کو چیر دیا گیا ہے۔ ایسے عذابات جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ کیا ہے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جو بیمار ہے یا سفر پر ہے ان کے لیے چھوٹ ہے، خود قرآن کہتا ہے میرے بھائی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں
کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں جو کہیں بغیر عذر کے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سفر نامہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے. تو یہ ہے میرے بھائیوں روزے کی رکھنے کی فضیلتیں اور مذمتیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے میرے بھائی. انشاءاللہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی. آواز کیا ہے؟ کم آ رہی ہے. باقاعدہ کیا ہے؟ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی انسان کے اندر کیا ہے؟ ایمان کا جو تڑپ ہے، ایمان کو جو جذبہ ہے مضبوط ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے یہ آواز ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ تازگی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پر روزے کے تعلق سے، روزے کی فضیلت کے تعلق سے، روزے کی مذمت کے تعلق سے ہم نے سنی ہے، سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے نہیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے حالت میں، ایمان کے حالت میں زندہ رکھ، جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.